انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ کہ یہ جو لڑکے ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہہ دیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا، ڈاکٹر تصویر کے ایک رخ کو دیکھتا ہے، شریعت تصویر کے تمام رخوں کو دیکھتی ہے. ڈاکٹر کہہ دے گا بھائی ریلیکس ہونے کے لیے کر لو وغیرہ وغیرہ، ہو جائے گا وغیرہ. بھائی اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک سوسائٹی کو، ایک آپ کی باڈی کو. ڈاکٹر نا ہر چیز کو مادی اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر کی میں نے کتاب پڑھی، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں بلڈ کا اس کام سے پہلے اور کام کے بعد کرائیں تو کوئی خون کی کمی نہیں ہوتی، کوئی کمزوری نہیں ہوتی. بھائی یہ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو یار تم؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرواؤ؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں. لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. جب لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لوط علیہ السلام نے کہا عورت سے نکاح کرو. تو قوم نے کیا کہا؟ ہمیں عورتوں سے نکاح میں کوئی دلچسپی بولو نہیں. اس کا مطلب مردانہ لحاظ سے زیرو ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ جب کسی کو عورت میں دلچسپی ختم ہو جائے، اس کی شادی ہو اور اس کو دل ہی نہ چاہے وہاں جانے کو، تو یہی تو مردانہ کمزوری ہے. حالانکہ ان کا بھی بلڈ ٹیسٹ کراتے تو بالکل رپورٹ کلیئر آتی. کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ گیم کس کا ہے؟ جو سیکشولی ویک ہوتے ہیں نا جسم سے زیادہ، یہ کھیل کس کا ہوتا ہے؟ کھوپڑی کا ہوتا ہے. اب لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا کون سے وٹامن کی کمی تھی جو ان کو عورتوں میں دلچسپی کم ہو گئی؟ بھائی وٹامن کی کوئی کمی نہیں، بڑے پاورفل لوگ تھے. بات یہ کہ اپنی خواہش کو غیر فطری طریقے سے جب پورا کیا تو ادھر ہی سیٹ ہو گئے تھے. پھر وہ نہیں آئی میرا خیال ہے. وہ سیٹ کہاں ہو گئے؟ اسی پہ سیٹ ہو گئے. تبھی یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں نا، یہ کم بہت مردانہ لحاظ سے زیرو ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی کہ مینٹلی طور پر ادھر ہی سیٹ ہو جاتے ہیں یہ. تو اب جو ہاتھ سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، آہستہ آہستہ مینٹلی طور پر سیٹسفائی وہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ باڈی اس پہ سیٹ ہو جاتی ہے. تو یار ایک باڈی کو اللہ نے بنایا، مرد کو عورت کے لیے بنایا، عورت کو مرد کے لیے بنایا. وہ کسی اور ذریعے سے کریں گے تو شادی کے بعد پھر وہ ڈسٹرب ہوں گے اس میں. وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا آدمی جو ان چیزوں سے بچتا ہے، اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. میرے سامنے ایسے بھی کیس آئے، شادی ہو گئی لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہی کام کرتے ہیں تو ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، بیوی پہ نہیں سیٹسفائی ہوتے ہیں. اس سے بڑی کیا زندگی میں تباہی ہوگی؟ تو اس لیے تصویر کے ایک رخ کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے رخ کو دیکھا نہیں جاتا. اور دوسرا سوسائٹی کو خرابی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے مرد میں یہ شہوت اس لیے مسلط کی ہے کہ مجبور ہو کے شادی کرے وہ. اس سے کیا ہوگا سوسائٹی کو فائدہ؟ اللہ کی کسی بندی کو ٹھکانہ مل جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ کہے گا میں خرچے نہیں اٹھا سکتا، میں یہ نہیں، لیکن مجبور ہو کے کیا کرے گا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی روٹی کا تندور لے کے بیٹھا ہوا ہے روٹی بیچنے کے لیے. آپ کو پتا ہے آج کل روٹی کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 20 روپے. آپ کو پتا ہے 20 روپے کی روٹی خریدوں گا اس کا بزنس چمک جائے گا، لیکن 20 روپے کی روٹی میں کیوں خریدوں؟ میں اپنے پیسے بچاؤں گا، میں پیسے بچاؤں گا. لیکن اس میں تندور والے کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اللہ آپ پہ بھوک کو مسلط کرتا ہے. آپ کہتے ہو یار دل تو چاہ رہا ہے 20 روپے بچا لو، خون پسینے کی کمائی ہے، لیکن پیٹ اجازت یہ 20 یا 30 لے لے روٹی دے دے یار. پھر جب پیٹ بھرے گا پھر بولے گا ابے پیسے ہی خرچ کر دیے میں نے، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن شریعت چاہتی ہے کم وقت خرچ کر تاکہ اس تندور والے کو روزی ملے. تو اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں نا، تو اللہ چاہتے ہیں بیٹیوں کو باپ نہ پالے، بیٹیاں جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کے شوہر پالیں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ان کا گھر ہو، ان کو شوہر کی عزت ملے، محبت ملے. اب شوہر کیا کر رہے ہیں؟ لوڈے لپاڑے، اب پیسے خرچ ہوتے ہیں، ماں باپ منع کر رہے ہیں، کم وقت تیرا پیسہ تو ادھر چلا جائے گا بیوی جیب میں. ہر شخص پیسہ بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. اللہ نے مرد پہ شہوت اتنی مسلط کر دی اور سارے راستے شہوت پوری کرنے کے بند کر دیے. نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے گا؟ شادی کرے. یوں راتوں کی نیندیں اڑیں گی، دماغ خراب ہوگا، جیسے ہو رہا ہوتا ہے کمانوں کا، سڑے دماغوں کا، سڑیے لوگوں کا. تو وہ نہ چاہتے ہوئے کیا کرے گا؟ ابا کر دو، بلیک کلر کی یہ کر دے ابا، کوئی بات نہیں، آڑی ترشی یہ کر دے، تو وہ کہے گا ابا بس کر دو. تو یہ اللہ نے شہوت مسلط کی ہے تاکہ تو یہ ہماری چاہتوں پہ نہیں رکھا کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں ایکچولی، تو اس سے نقصان تو لڑکیوں کا ہو رہا ہے نا.
بچوں کے باپوں کا ہو رہا ہے, ان کے ماں باپ کا ہو رہا ہے, وہ بھی بٹھا کے رکھیں گے. اس لیے اللہ نے فطرت یہ چاہتی نہیں ہے کہ اس میں انسانوں کو دخل اندازی کا موقع دیا جائے. فطرت چاہتی ہے مسلط کرو, مختو کرو, شادی ہے تمہاری ایسی کی تیسی. اور یہ اللہ تعالیٰ یہ مانتے نہیں ہمارے فلسفے نا کہ ایکچولی یہ بھی ایجوکیشن ہے. ایکچولی اللہ کہتے ہیں پھر نیچر سب سے پہلے ہے, باقی سب چیزیں بعد میں. اس لیے یہ اب آپ نے ہاتھ سے لگا دیا لوڑے لپاڑے کو تو وہ تو شادی 90 سال میں بھی جا کے نہیں کرے گا, ادھر سے پورا ہو جاتا ہے اس کا حساب کتاب, تو کیا کرے گا. تبھی تو دیکھو 40 سال کے بڈھے ہو گئے, پتہ نہیں آدمی, ہم کہتے ہیں یار تم کم وقتوں برداشت کیسے کر رہے ہو تم, ہمیں کیا پتا ہوتا کس طرح سے برداشت کر رہے ہیں. پھر یہ تو وہ کہیں اور سیٹ ہو گئے. ایسے لوگوں پھر میں کہتا ہوں ادھر ہی سیٹ رہو, کیا ضرورت ہے, اب ادھر ہی رہو, اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, اسی پہ سیٹ ہو جاؤ. اس لیے میرے بھائی سے اب سنو, جمعے کے 2 فرض سے پہلے ظہر کی فرض پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے فرض جائز نہیں ہے جمعے کے دن, اگر قضا ہو گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز نہیں پڑھ سکتے. 1 منٹ یہ پرچہ مکمل کر دوں پھر. ہمارے کرکٹر پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شادی سے پہلے اچھی کرکٹ کھیلتے تھے لیکن بعد میں پرفارمنس نہیں دے رہے, ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ بہت سارے کرکٹر پہ سوال ہوتے ہیں. انضمام الحق جو تھا نا, جب کما رہا تھا تو بہت تیز بھاگتا تھا, شادی ہو کے کہتے ہیں رن آؤٹ ہونا شروع ہو گیا, وہ مشہور تھا. لیکن شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, سمجھو شادی ہو جاتی ہے, صحت کا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, بھوک لگتی ہے شادی کے بعد, بھوک کیونکہ مینٹلی سکون ملتا ہے نا انسان کو, تو وہ اس بھوک میں بجائے اس کے کہ انڈے پروٹین اور اچھی ڈائٹ لیں, وہ اوٹ پٹانگ چیزیں پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر دیکھا ہوگا شادی کے بعد کے انڈے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو فطرت تو ان کو صحت اچھی کر رہی ہوتی ہے, بھوک لگا کے سکون دے کے کہ اب اچھی چیزیں کھاؤ, وہ اچھی کے بجائے بریانیاں پھوڑیں گے, پھر بیگم کے ساتھ جا رہے ہیں ادھر ہوٹلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, رات کو دیر سے گھر آ رہے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. وہ پھر ایسی جگہوں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جو قدرت نے بنائی نہیں ہے. وہ چیزیں یہاں سے ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا کولا ادھر کو نکل گیا, دونوں کے سائز میں بھی فرق آ گیا کولوں کے, اور توند ادھر سے عجیب عجیب سے. دیکھو شادی کے بعد حال کیا ہوتا ہے. تو وہ فطرت تو آپ کی صحت اچھا کرنا چاہتی ہے. دیکھو چہرے پہ رونق کیسے آ جاتی ہے شادی کے بعد. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ جم گئے. ہمارے ایک دوست ہیں باریک سا لڑکا, میں نے اس کو بہت سمجھایا جم جایا کرو, بہت باریک ہو تم, تو ناڑا ڈال سکتے ہیں تمہارے ذریعے سے شلوار میں, سلائی بن چکے ہو تم. میرا بھانجا ہی ہے, اسی کی بات کروں, بہت باریک سا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں نے کہا تم روز بروز اور باریک ہوتے جا رہے ہو, تو جم جاؤ, تھوڑا ویٹ شیٹ اٹھاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو میں نے اس کو بولا کہ جم جانے کے بعد اگر پراٹھے ہی کھانے ہیں, برگر کھانے, پھر مت جاؤ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جم جاتے ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, پھر جو کھائیں گے وہ باڈی کو ٹھا کر کے لگے گا. اب آپ نے برگر اور پیزے پھوڑنا شروع کر دیے, پھر تو غلط قسم کا فیٹ آ جائے گا نا باڈی میں. میں نے کہا گینڈے جیسے موٹے ہو جاؤ گے, اس سے بہتر پہلے ڈائٹ پلان بناؤ پھر جاؤ. کھانا کیا ہے, تو یہی ہوتا ہے کہ جم اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جم جا کے آدمی ٹھوس ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, جم جانے سے تو صحت بنتی ہے, لیکن اس کے بعد آپ کھا کیا رہے ہیں. اس طرح شادی کرنا تو فطرت ہے بھائی, اس سے تو صحت بنتی ہے اور زیادہ فریش ہو جاتا ہے آدمی. لیکن مصیبت شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ شادی کے بعد یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں اور پھر کھاتے لیٹ کھانا شادیوں میں, اور جب بھوک ڈبل ہو جاتی ہے تو غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا نقصان ہے ان کا. تو اس لیے اس میں شادی کو برا مت کہیں, اپنی خوراک کو برا کہیں. جی بھائی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام سید طاہر جمال ہے, 70 کا رہائشی ہوں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کے بھی گھر بن سکے اور ساری ذمہ داری ماں باپ پر نہ ہو. اسی طرح بیواؤں کے اور متعلقاؤں کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ان سے نکاح کرے. میں نے کچھ عرصے پہلے ایک بیوہ سے نکاح کیا, چونکہ میرے پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی, تو لہذا جو بیوہ ہیں ان کے 2 بچے ہیں. تو میں نے نکاح کیا تو اس بحث کے اوپر کہ گھر والوں نے کہا کہ یہ ہمارے بچے نہیں ہیں, تمہارے ذاتی بچے نہیں ہیں, تمہارے نکاح سے بچے نہیں ہیں. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے. اس کے بارے میں شریعت کا کیا؟ دیکھیں
یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں, جب آپ کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے رکھ رہے ہیں تو آپ رکھیں, اپنے خاندان کو نہیں پہنائیں. وہ یہ پھر لمٹ کو کراس کرنے والی بات ہو جاتی ہے. آپ پہلی بیوی کو بھی نہیں زبردستی دے سکتے ہو, کیونکہ انسان صرف اپنے بچوں کو پالنے کا مکلف ہے, دوسرے کے بچوں کو وہ کیوں پالیں. پالنے تو بہت اچھی بات ہے, ثواب کی بات ہے, لیکن جب نہیں ذہن ہے تو آپ زبردستی تھوڑی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ 2-4 یا 3 بچے محلے میں لا کے اپنی اماں کو پکڑا دیں, اماں ان کو پالو, بہت ثواب ہے. اماں کہیں گی ثواب کا کام میں اپنی اختیار سے کروں گی, بھائی میرے اوپر زبردستی کیوں ڈال رہا ہے. تو یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ کسی بیوہ طلاق یافتہ کے بچوں کو جب پالیں تو پھر وہ اپنی پہلی بیوی کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنائے زبردستی. اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سوتیلے بچوں کو پالے, بلکہ اس پہ یہ بھی لازم نہیں کہ آپ کی دوسری بیوی سے جو بچے پیدا ہوں ان کو بھی زبردستی پالے ہو. یہ بھی لازم, آپ ذمہ داری اٹھائیں, ان کو الگ رکھیں. نہیں, اس بیوہ کو آپ الگ گھر لے کے دیں, چاہے فلیٹ لے لیں, 1 کمرے کا سستا لے لیں, اور بچے ادھر ہی رہیں گے اپنی ماں کے ساتھ. نہیں, اس میں نہیں لائیں, نہیں لے کر آئیں. میں اس میں آپ کو نہیں اپریشیٹ کرتا. آپ نے بیوہ سے شادی کر کے خاندانی کام کیا, اس کے بچے رکھے خاندانی, بچے خود رکھیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے ماں کے ساتھ رہیں, آپ کے ساتھ رہیں, پہلی بیوی کے ساتھ بھی نہیں, اور آپ نے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں. پھر وہ ایکسیپٹ کر لیں, مل لیں, اچھی بات ہے. نہیں ملے تو کوئی زبردستی نہیں ہے اس پہ, زبردستی نہ کریں ان پہ کہ نہیں جی لو, نہیں جی لو. یہ غلط ہو جائے گا. پھر سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں, گھر میں آپ کا حصہ کیوں مارا گیا؟ وہ تو وراثت کا حصہ آپ کو ملے گا لازمی. نہیں دے رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں. اگر آپ کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے تو غلط کر رہے ہیں. اس گھر میں آپ رہ سکتے ہیں. دیکھو, میں کسی گھر میں اگر شریک ہوں تو میں خود تو رہ سکتا ہوں نا, لیکن میں اس گھر کے افراد کی مرضی کے بغیر دوسروں کو تھوڑی لا کے رکھ سکتا ہوں وہاں پہ. ایک آسان مثال دیتا ہوں. فرض کر لو ہم 4 بھائی ایک گھر میں شریک ہیں. ایک 500 گز کا گھر ہے جو ہم 4 بھائیوں کا ہے. فرض کر لو سب بھائیوں کی ایک بیگم رہ رہی ہے. میں نے 4 لا کے رکھ دی وہاں پہ. بولیں گے بھائی تیرا بھی 1/4 حصہ ہے, ہمارا بھی 1/4 ہے, ہم سب کی ایک ہے اور تیری 4. تو میں کہوں اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. اور پھر ان 4 کے فرض کر لو کہ وہ بیوہ ہو, ان کے پرانوں سے 4 بچے بھی ہوں. 16 بچے میں نے لا کے تھوپ دیے ادھر. اور میں کہا بیوہ سے شادی بہت ثواب ہے, اس کے بچوں کو پالنا. وہ کہیں گے تیرے لیے ثواب ہے نا, تو پال لے بھائی الگ فلیٹ لے کے, کیا خیال ہے؟ تو اس میں تو 1/4 ہی رہے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو یہ معاملات میں شریعت ایکوریسی چاہتی ہے, 1 نمبر ہونی چاہیے. تو اس لیے بیوہ کے بچوں کو رکھیں. نبی نے بیوہ کے بچوں کو پالا ہے, اپنے خرچے پہ پالیں, ان کو الگ فلیٹ لے کے دیں, وہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہیں, آپ بھی رہیں وہاں پہ. اور پھر آپ کے رشتہ دار اگر ان سے ملیں اچھی بات ہے, بہت ثواب ہے. نہیں ملے تو زبردستی نہیں ان پہ مسلط کریں اس کو. جی وعلیکم السلام. سفر اور جنگی صورت کے علاوہ جو ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, مغرب, ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, یہ مسئلہ بھی میں ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا. میں نے تیاری کی بھی ہے, ٹائم نہیں مل رہا, تو پورے ریفرنسز کے ساتھ. اس کا خلاصہ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہیں جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا ہے, اور بعض صحابہ نے بھی ملا کے پڑھا ہے. یہ تو بات ثابت شدہ ہے, لیکن اس ملانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے ملانے کا؟